اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خضر علیہ السلام کے واقعے پہ مزید گفتگو کر رہے ہیں، حقیقت کیا اور افسانہ کیا۔ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ یہودیت میں پایا جاتا ہے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہودی تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھیں، آج کل اس سے بہت مختلف ہے یہودیت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 6 صدی عیسوی میں یہودیوں کے ہاں ایک نئی قسم کی مذہبی تحریک چلی، اور اس کا نام ہے ربانیزم یا یہودت ربانیت، وہ اسے کہتے ہیں۔ اور اس یہودیت میں یہ تصور آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے گئے تھے تو ان کو صرف تورات نہیں ملی، ان کو صرف لکھے ہوئے صحیفے نہیں ملے، کچھ زبانی باتیں بھی ہوئیں، اور یہ زبانی باتیں کبھی لکھی نہیں گئیں، اور یہ سینہ در سینہ روایت بن کے چلتی آتی رہیں، اور ان سے جس یہودیت نے جنم لیا اس کو ربانیت یہودیت کہا جاتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان روایات کو بھی اتنا ہی مقام حاصل ہے جو تورات اور زبور کو۔ لیکن جو پہلے زمانے کے یہودی ہیں ان کے کچھ مذاہب ابھی بھی باقی ہیں۔ ایک ان میں سامریہ یہودی ہیں جو سماریہ کے علاقے کے ہیں، جودا اور سماریہ کہتے ہیں فلسطین کو، اس علاقے کو جس کو اب ویسٹ بینک کہا جاتا ہے، غربی کنارہ دریائے اردن کا۔ تو یہ جو سماریہ یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ کی طرف سے الہامی کتاب آئی وہی صحیح مذہب ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو زبانی سینہ در سینہ سلسلے اور روایات یہودیت میں پیدا کیے گئے ہیں 6 صدی عیسوی میں، یہ غلط ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اضافہ ہے دین کے اندر، لیکن ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ جو پرانے اصلی یہودی ہیں ان کو یہاں پہ پوری طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، اسرائیل میں بھی، کیونکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کے ہیکل سلیمانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کے لیے ایک پہاڑ ہے، کوہ جرزیم اس کا نام ہے، تو کوہ جرزیم کے اوپر عبادت کرتے ہیں وہ جا کے، اور کہتے ہیں یہی ہمارا مکہ مدینہ ہے اور ہمیں ہیکل سلیمانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فلسطینیوں کے ساتھ ان کی بہت لگتی ہے اور اسرائیلی ان کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن واپس آتے ہیں رہبانیت کی طرف، رہبانیہ یہودیت کی طرف، تو ان میں ایک پیر اور درویش گزرے ہیں جن کا نام تھا نسیم بن یعقوب۔ تو نسیم بن یعقوب نے ایک قصہ لکھا ہے، اور وہ قصہ بڑا ملتا جلتا ہے خضر علیہ السلام کے قصے سے۔ اس قصے میں 2 کردار ہیں، اور وہ 2 کردار ذرا مختلف ہیں۔ تو خضر علیہ السلام کی جگہ اور موسیٰ علیہ السلام کی جگہ وہاں پہ الیاس علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، وہ آج تک زندہ ہے۔ اور دوسرا ایک ربی ہے، ایک جس طرح پادری ہوتے ہیں اور مولوی ہوتے ہیں عیسائیت اور اسلام میں، اس طرح ان کے ربی ہوتے ہیں، تو ربی کا نام ہے یوشع بن لوی۔ اب یاد کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شاگرد تھے ان کا نام تھا یوشع بن نون، اور یہ حدیث کے مطابق ہے۔ یہاں یوشع بن لوی ہیں اور الیاس علیہ السلام ہیں، تو سفر کرتے یہ جاتے ہیں۔ کشتی والا سفر نہیں ہے اس میں، لیکن ایک نیکوکار میاں بیوی کے گھر یہ جاتے ہیں، اور وہ ان کو رات کو کھانا بھی دیتے ہیں اور بستر بھی دیتے ہیں، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ رات کو ان کی گائے مر گئی۔ تو یوشع بن لوی جو ہیں وہ الیاس علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کیا انصاف ہے کہ یہ تو بڑے نیکوکار لوگ ہیں اور اللہ نے ان کی گائے ان سے چھین لی، انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی اور ان سے برا ہو گیا۔ اب یاد کیجئے کہ خضر علیہ السلام کے واقعے میں نیکوکار والدین کا بیٹا جو ہے اس کو خضر علیہ السلام نے ہلاک کیا تھا، یہاں پہ گائے کا ہوا ہے۔ تو الیاس علیہ السلام کہتے ہیں یوشع بن لوی سے کہ رات کو موت کا فرشتہ آیا تھا اس نیک شخص کی بیوی کی روح قبض کرنے، تو میں نے اس سے بات کی، اور وہ روح لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ ایک آدھ روح تو لے کے جاؤں گا، تو میں نے اسے کہا کہ تم گائے کی روح لے جاؤ اور اس کی بیوی کو چھوڑ دو، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک مہربانی ہوئی ان پہ۔ اس کے بعد وہ اگلے گھر میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت امیر شخص ہے لیکن وہ بہت کنجوس ہے، اور اس سے الیاس علیہ السلام کھانا مانگتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، تو وہ ان کو دھتکار دیتا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کی دیوار گرنے والی ہے، تو الیاس علیہ السلام اس دیوار کی مرمت کر دیتے ہیں۔ تو پھر یوشع بن لوی پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیوار کی مرمت کیوں کر دی، یہ تو برا شخص تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے،
اگر دیوار گر جاتی تو اس کنجوس شخص کو خزانہ مل جاتا، تو اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو خزانہ دیا جائے۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے کہ سورہ کہف کا واقعہ نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے لیا ہے اور اس کو اپنے طور پہ بنا کے پیش کر دیا نعوذ باللہ قرآن مجید میں۔ لیکن مذاق خیز بات ہے اس لیے کہ نسیم بن یعقوب 990 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1062 میں وفات پائی، تو اللہ بھلا کرے 300-400 سال کا تو فرق بنتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ نبی نسیم بن یعقوب جو ہے انہوں نے یہ واقعہ قرآن سے دیکھا اور اس کو اپنے ہاں وہ اپنے اس میں طریقت میں سلسلے میں لے گئے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ واقعہ ان کی اس روایت سے سنا ہو۔ تو یہاں پر تھوڑا بہت ہمیں نظر آتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی خضر علیہ السلام کا جو کردار تھا اس کو شامل کیا گیا۔ عین ممکن ہے کہ پرانی تورات زبور میں اس کا ذکر ہو اور وہ بعد میں چلا گیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر وہاں مناسب نہ سمجھا ہو۔ اب جو لوگ مسلمان ہوئے تو یہ جان لیجئے کہ ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پہلے عیسائی اور یہودی تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا ہے ان لوگوں نے جو عیسائیت اور یہودیت سے اسلام میں آئے، اور وہ اپنے ساتھ اپنے تصورات بھی لے کے آئے۔ مثلاً بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت مشہور صوفی بزرگ ہیں سرمد کاشانی، 1590 میں پیدائش ہوئی ان کی اور 1661 میں وفات پائی۔ یہ آرمینیا کے علاقے کے یہودی تھے، اور یہ سندھ میں ٹھٹھا کے علاقے میں آئے، وہاں ان کا ایک شاگرد تھا ابھے چند، اس کے ساتھ مل کے انہوں نے تورات، زبور اور کچھ لوگ کہتے ہیں انجیل، تینوں کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا، اور پھر یہ یہودیت سے اسلام کی طرف آ گئے۔ اور یہ درویش صرف تھے، اور اس زمانے میں جو شہزادہ تھا ولی عہد، اس کا نام تھا دارا شکوہ، یہ اس کے پیر و مرشد تھے۔ بعد میں اورنگزیب نے دارا شکوہ کو بھی مار دیا اور ان پہ بھی مقدمہ چلا کے ان کو بھی مارا گیا۔ تو یہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکے اسلامی تعلیمات پہ جس طرح کے ہوتے اگر دارا شکوہ بادشاہ بن جاتا، لیکن پھر بھی ان کی جو تعلیمات ہیں وہ آج تک بہت مقبول ہیں لوگوں میں۔ اسی طرح نئے زمانے میں ایک ہمارے بہت بڑے عالم ہیں محمد اسد، جن کا اصل نام تھا لیوپولڈ ویس، یہ یہودی تھے، اسلام قبول کیا اور بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے ان کی۔ انہوں نے اسلام کے لیے سعودی عرب میں بھی کام کیا، بادشاہ جو عرب کے تھے ان کے ساتھ پاکستان میں بھی کام کیا، اور پاکستان کے یہ پہلے سفیر بھی تھے اقوام متحدہ میں، قائد اعظم کے قریبی ساتھیوں میں تھے، اور قرآن مجید کی انگریزی زبان میں ان سے بہتر کسی نے ٹرانسلیشن نہیں کی۔ جو ان کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا وہ بہترین انگریزی زبان کا ترجمہ ہے، میں نے اتنا اچھا ترجمہ کہیں اور نہیں دیکھا۔ لیکن نظریات تھوڑے سے ان کے بھی یورپی طریقے کے ہیں، اور بہت سی باتوں کو یہ تمثیل سمجھتے ہیں، بہت سے واقعات کو یہ مثالیں سمجھتے ہیں، جو کہ ان کی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ہے۔ تو آپ کو وہ اثر نظر آتا ہے، یورپی اثر نظر آتا ہے ان کی سوچ میں بھی جب وہ قرآن کی تفسیر کر رہے ہوں۔ اگلی بات جو ہم نے کرنی وہ یہ کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کہاں سے آیا کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عیسائیت اور یہودیت دونوں میں تصور تھا ایک ایسے شخص کا جس کا نام ابھی میں پہلے بھی ذکر کیا، ملکی صدیق ہے عبرانی زبان میں، اور ملچی زیڈک انہیں انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور یہ جو پیدائش کا باب ہے، سب سے پہلا باب یا پہلی کتاب جو ہے تورات کی، جینیسس، اس کے 14ویں چیپٹر میں 14ویں پارے میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے، اور اس شخص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ملکی صدیق جب پیدا ہوئے تو نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کی والدہ جو تھیں ان کو معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ دیا کہ والد نہیں تھا، اس کے بغیر پیدا ہوئے، اور یہ پیدا ہوتے ہی اٹھ کے بیٹھ گئے اور بولنا شروع کر دیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ہمارے جو واقعات ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کہے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا تو جبرائیل علیہ السلام ان کو جنت میں لے گئے، وہ 40 دن وہاں رکھا اور پھر وہاں سے واپس لے کے آئے، اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی موت انہیں واقع نہیں، ہمیشہ سے زندہ رہے ہیں۔
خاص طور پہ بحر مردار کے کنارے جو کاغذات ملے ہیں، پارچے ملے ہیں بڑے عرصے بعد، پہلی صدی عیسوی کے، تو وہاں تو ان کا ذکر جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ میں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ سے منسوب کیے جاتے ہیں. الوہیم انہیں کہا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کیا جاتا ہے لفظ، اور کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ فیصلے کریں گے لوگوں کے درمیان. تو یہ کردار پہلے سے تورات و زبور میں موجود تھے، اور جب لوگوں نے اسلام اختیار کیا تو ان کو یہ موقع ملا کہ خضر علیہ السلام کو بھی اسی کردار میں ڈھالا جائے. اور پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ کہانیاں بھی مشہور تھیں کہ انہوں نے ایک ایسے پانی کے چشمے سے پانی پیا جس میں آب حیات ہے اور انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہ تو خیر بات ہو گئی عیسائیت اور یہودیت سے خضر علیہ السلام کے آنے کی. لیکن ایک اور بہت اہم چیز جو ہوئی وہ ہوئی ترکی کے علاقے میں. ترکی کے علاقے میں 13ویں صدی عیسوی میں ایک بزرگ درویش گزرے ہیں، حاجی بختاش ولی، اور انہوں نے ایک نیا فرقہ بنایا جس کا نام ہے الویہ، ان کو کہتے ہیں، الویزم کہا جاتا ہے. قزلباش بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور ان کو شیعہ اہل امامی تصوف طریقہ بھی کہا جاتا ہے، شیعہ باطنیہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ان کے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام دونوں سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ملتے ہیں، اور خاص تاریخ مقرر کی انہوں نے کہ اس پہ ملتے ہیں. کچھ کیلنڈرز کے اندر کہا کہ 5 یا 6 مئی کو ملتے ہیں، اور کچھ کیلنڈرز میں کہا کہ 23 اپریل کو ان کا ملاقات ہوتی ہے. تو یہ دونوں زندہ ہیں، الیاس علیہ السلام بھی اور خضر علیہ السلام بھی، اور سارا سال یہ مختلف نیکی کے کام کرتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں مل کے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. جس دن یہ ملتے ہیں اس دن کو روز خضر کہا کرتے تھے ترکی میں، اور کچھ عرصے بعد اس کا نام پڑ گیا ہدر علیز. تو آج بھی ترکی میں یہ منایا جاتا ہے الویشیوں کے ہاں ہدر علیز کے نام سے. اور ہدر علیز کیا ہے؟ خضر اور الیاس کا مرکب ہے. تو خضر اور الیاس کو ملا کے خضر علیز کر دیا گیا، اور یہ بڑے اہتمام سے اس دن کو منایا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ربی نسیم بن یعقوب جو تھے ان کے بھی قصے میں الیاس علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے. تو نظر آ رہا ہے کہ اس واقعے کا کافی اثر پڑا، اور اس واقعے سے متاثر ہو کے ایک ایسا دن بھی مقرر کر دیا گیا جس دن خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کی ملاقات ہو. اب آپ کو یورپ کی طرف لے کے چلتا ہوں. یورپ میں بلکان کی جو ریاستیں ہیں، ترکی سے آگے کے علاقے، وہاں بھی اسلام پہنچا، ترک لے کے گئے اور کافی پھیلا. وہاں پہ خضر علیہ السلام کو باقاعدہ ایک ایسے روپ میں پیدا کیا جاتا ہے جہاں وہ اژدہا مارتے ہیں، ڈریگن سلیئر. اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس علاقے کے جو پیر اور درویش تھے جن کے اوپر بہت اعتقاد تھا، ہر علاقے کا ایک پیر ہوا کرتا تھا، ان کا نام تھا سینٹ جارج. ان کا تعلق ترکی کے علاقے سے ہے، کیپاڈوچیا اسے کہتے ہیں، اور یہ ایک فوجی تھے، سپاہی تھے، اور وہ بھی کیسر روم کی فوج میں. انہوں نے عیسائیت قبول کر لی، اور اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ عیسائیت چھوڑو. انہوں نے انکار کیا تو ان کو شہید کر دیا گیا. تو عیسائیوں کے ہاں ان کو ایک بہت بڑے پیر کا درجہ حاصل ہو گیا ان کی شہادت کے بعد، اور ان سے یہ منسوب کیا گیا کہ یہ بھی اژدہا ڈریگنز کو مارا کرتے تھے. اور ان کا ایک دن منایا جاتا تھا ہر سال، اور وہ دن ہے جناب 23 اپریل. اب نظر میں رکھیے گا کہ یہ وہی دن ہے جس دن ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ہدر علیز کا دن منایا جاتا ہے 23 اپریل. 5 اور 6 مئی کو بھی کچھ کیلنڈر کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر 23 مئی کو مناتے ہیں. تو ان کا جو کردار تھا وہ بہت مشہور تھا، اتنا مشہور کہ آج تک یہ حال ہے کہ ان کو صرف پیر ہی نہیں بلکہ سرپرست مانا جاتا ہے کہ یہ حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پہ ان اپنے مرنے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کی اور ملکوں کی. تو انگلستان کے سرپرست پیر اعلیٰ یہ ہیں، ایتھوپیا کے، حبشہ کے، جارجیا کے، اس کے علاوہ اسپین کا علاقہ ہے کیٹالونیا، اراگون، وہاں کے، اور تو اور شہروں کے بہت سے یورپی شہر جو ہیں اور یونیورسٹیاں تک ان کو اپنا سرپرست پیر سمجھتی ہیں اور پیر اعلیٰ سمجھتی ہیں. تو یہ بہت مقبول تھے. اب جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اس علاقے کے لوگوں نے، تو وہ اپنے اس پیر صاحب کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے.
تو انہوں نے ایسا کیا کہ خضر علیہ السلام کو یہی روپ دے دیا سینٹ جارج والا. تو خضر علیہ السلام سے منسوب ہو گیا کہ وہ اژدہاؤں کو اور ڈریگنز کو، بلاؤں کو مارتے ہیں. اور یہ مشہور ہوتے ہوتے یہاں تک چلا گیا کہ یہ بھی ان سے کہا گیا کہ نہ صرف خود مارتے ہیں بلکہ اور جو پیر ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں. مثلاً یہی اسی علاقے میں ایک بہت مشہور شخصیت ہیں، درویش اور پیر، جن کا نام ہے ساری سالتک. اور یہ درویش جو ہیں ان کے بلکان کے علاقے کے درویش بھی مانے جاتے ہیں، اور کرائمیا کا علاقہ جہاں تاتار آباد تھے وہ بھی ان کی بڑی توقیر اور عزت کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو بھی خضر علیہ السلام مدد کیا کرتے تھے بلائیں اور اژدہا اور ڈریگنز مارنے میں. تو یہ خضر علیہ السلام کے ساتھ چیز منسوب ہے یورپ کے اندر مسلمانوں کے ہاں. اب یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یوں ہوئی کہ جب محاربات صلیبی شروع ہوئے اور عیسائی واپس آئے اس علاقے میں اور عیسائیت دوبارہ آئی، تو وہ بڑے متاثر ہوئے خضر علیہ السلام کے اس کردار سے کہ بھائی یہ تو وہی کام کر رہے ہیں جو سینٹ جارج کیا کرتے تھے. تو یہ تو اژدہا بھی مار رہے ہیں، بلائیں بھی مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کے ہاں یہ خصوصیت ہے کہ ان کو تو خاص علم حاصل ہے اللہ کی طرف سے اور روحانی طور پہ بہت بڑا مقام ہے. تو اب ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کردار جو شروع میں مسلمانوں نے ان سے لے کے خضر علیہ السلام سے منسوب کیا تھا، اب وہ چاہتے تھے کہ خضر علیہ السلام کے اس کردار کو اپنے پاس لے جائیں. لیکن اب سینٹ جارج کو ہٹایا تو جا نہیں سکتا تھا، تو ایک نیا کردار لایا گیا جس کا نام تھا سبز بہادر یا سپاہی، گرین نائٹ ایک بڑا درجہ ہے صلیبیوں کے ہاں، محاربات صلیبی میں خاص طور پہ جو بہت بڑا دلیر سپاہی ہوتا تھا جو ذرائع بختر سر سے پاؤں تک پہنتا تھا، اس کو نائٹ کہا جاتا تھا. اس کے انڈر بہت ساری فوج ہوا کرتی تھی، بہت سے سپاہی اس کے زیر اہتمام کام کرتے تھے. تو یہ گرین نائٹ کا تصور پیدا ہوا، سبز سپاہی کا. اور ان کو جناب کنگ آرتھر جو بادشاہ گزرا ہے انگلستان کا، وہ بھی ایک افسانوی سرکردار ہے، شاہ آرتھر، اس کے قصوں کہانیوں میں ان کا ذکر ہونے لگا. اور ان کا ذکر بھی ایسے ہونے لگا کہ یہ ایک ایسے جلیل القدر سپاہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عقل بھی بخشی ہے، اور یہ بظاہر ایسے کام کرتے ہیں جو دیکھنے میں برے نظر آتے ہیں لیکن ان کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے ایک ایسا پانی پی رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کو کبھی موت نہیں آتی، اور ان کے سب کاموں میں سے اچھے نتائج نکلتے ہیں اس وقت بھی جب بظاہر دیکھنے میں وہ کام انتہائی غلط نظر آتے ہوں. اور اس کے بارے میں ایک کتاب ہے ایلس لسیٹر کی، اسپین ٹو انگلینڈ، اے کمپیریٹیو اسٹڈی آف عربک، یورپین اینڈ انگلش لٹریچر آف دا مڈل ایجز. تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح اس اسلامی کردار کو واپس لا کے کوشش کی گئی یورپین کہانیوں کے اندر اور قصوں کے اندر ان کو شامل کرنے کی. تو جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم عیسائیت اور یہودیت سے بہت سے کردار لا کے خضر علیہ السلام سے منسوب کریں، تو وہ ہمارے یہاں سے خضر علیہ السلام کے کردار کو باقاعدہ لے کے اور اب یہ حالات ہے کہ ماشاءاللہ خضر علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ انٹرنیشنل ہو چکا ہے، پوری دنیا میں کسی نہ کسی روپ میں پایا جاتا ہے. اب اگلا جو ہے قدم اگر ہم اٹھائیں تو ہم آتے ہیں مشرق وسطیٰ میں. اور مشرق وسطیٰ میں سکندر نامہ ایک بڑی مشہور کہانی ہے جس کا ابھی تک کوئی صحیح اندازہ نہیں کہ لکھی کس نے، لیکن سکندر اعظم کے بارے میں وہ کہانی لکھی گئی، اس کی زندگی کے بارے میں کسے کہانیاں بنا کے افسانہ سا ہے. اور اس افسانے میں خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہاں یہ کہا گیا کہ خضر علیہ السلام نے اسکندر کو، جس کو اسکندر ذوالقرنین کہا گیا، اس پہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے قرآن میں دیکھیں گے کہ اس کی کتنی حقیقت ہے، کہ اسکندر ذوالقرنین کو انہوں نے مدد کی اور اس کے ساتھ مل کر وہ آب حیات کا چشمہ ڈھونڈا جس سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی ہے. بعض روایت میں کہتے ہیں کہ وہ اس آب حیات کے چشمے کے نگہبانی کرتے تھے، اور اسکندر اعظم وہاں آیا اور اسے پانی پینا چاہا، انہوں نے پانی اسے نہیں پینے دیا. اب یہ سارا واقعہ اس نے جنم لیا بحرین کے آس پاس، کیونکہ بحرین کا جزیرہ جو تھا وہاں پر سکندر اعظم نے اپنے امیر البحر کو چھوڑا تھا، اور وہاں پہ یونانیوں نے حکومت قائم کی تھی اور ان کی سرکاری زبان یونانی تھی. ارد گرد تو سارے فارسی اور عربی بولنے والے ملک تھے، لیکن ان کے ہاں یونانی بولی جاتی تھی، اور پھر سریانی اور ارمانی زبانیں بولی جاتی تھیں اس جزیرے میں. اور وہ لوگ سکندر یونانی کی بہت عزت و توقیر کرتے تھے. نسلاً بھی ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جو حکومت رہی وہ یونانیوں کی رہی. تو
انہوں نے جب قرآن کی یہ آیات پڑھی اسلام قبول کرنے کے بعد، جس میں یہ کہا گیا کہ خضر علیہ السلام مجمع البحرین پہ جہاں دو پانی ملتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام کو ملے، تو ان کو ایک دم خیال ہوا کہ تو ہمارے ہاں بھی اس علاقے کو بحرین کہا جاتا ہے، اور بحرین کے جزیرے کے شمال میں سمندر کے اندر تازہ پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ ان کے بارے میں شاید یہ روایت اس وقت بھی تھی اور یا اس سے پہلے تھی کہ یہ خاص پانی ہے، یہ بابرکت پانی ہے، تو وہاں سے یہ تصور بھی اٹھا کہ اس کو پانی پینے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل ہوتی، آب حیات ہے کہ سمندر کے اندر کھارے پانی میں تازہ پانی ابل رہا ہے۔ اور انہوں نے خضر علیہ السلام کے کردار کو اس کہانی میں شامل کر دیا اور ان کو ساتھی بنا دیا سکندر یونانی کا۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے خضر علیہ السلام کے ساتھ بہت سے افسانے منسوب ہوئے۔ اب انشاءاللہ اگلے حصے میں بات کریں گے کہ ایران کے اندر اور برصغیر پاک و ہند کے اندر کس طرح خضر علیہ السلام کے کردار کو اہمیت حاصل ہوئی، اور میرے خیال میں تمام اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ جو اہمیت حاصل ہے وہ برصغیر پاک و ہند میں حاصل ہے خضر علیہ السلام کو، الوی شیعہ کے علاوہ جو ترکی میں ان کے لیے باقاعدہ دن مناتے ہیں خضر اور الیاس علیہ السلام کا دن۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے حصے میں بات کریں گے۔